بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جب ہم کہتے تھے کہ میاں جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا تو لوگ کہتے سن کہ یہ پٹواری ہو گیا ہے, یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن اج پھر تسی ویکھ لیں اج میاں نکلے ہے لاہور دے وچ آئے ہے پورے شب شباس. اور مونی روڈ تے گیا, مونی روڈ کا تھانوں ایک لطیفہ سناواں. مونی روڈ پہ ایک پلوان جی جا رہے سن تے کسی نے پچھوں آواز دیتی پلوان جی کل کھاڑا سی. انہوں نے کہا کھاڑا نہیں دنگل سی. ٹھیک ہے دنگل سی. وہ پلوان ہونا تے کھا کھا کے نا تو گلا بھی خراب تے آواز بھی اس طرح دنگل سی. تے پلوان جی کی ہویا جیت لیا. انہوں نے کہا پلوان جی میں ہی اوتھے ہی سا. کہندا اونے اے مونی روڈ دا واقعہ جی. ہمارے دوست مشہود صاحب جو تھے, مشہود شورش صاحب, وہ بڑا سٹائل کے ساتھ سنایا کرتے تھے. پتہ نہیں امریکہ ٹور گئے نہیں گئے تھے ہی نہیں. اچھا جی, تو بڑے سٹائل کے ساتھ سنایا کرتے تھے. تو مونی روڈ جناب میاں نواز شریف صاحب کی جوانی کی لڑکپن کی یاد دیں. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جو تھے کلثوم صاحبہ کے والد گرامی مریم بی بی کے نانا بھی شاید یہیں پہ رہتے تھے. تو بندہ اپنے سسرال جائے تو پھر ایویں فضول خرچ مطلب کہ بے احتیاطی کرنے کو تو دل کرتا ہے نا. تو انہوں نے پھر سموسے پکوڑے بھی کھا دینے ہوتے, نمک پارے کھائیں اور کسی نے گرم گرم ان کو دے دیے. حالانکہ میاں صاحب کو اس طرح کی چیزیں منع ہیں جو ان کی صحت کی حالت ہے. لیکن اس میں ایک بڑا ہی سمبولک چیز تھی, اور سمبولک یہ تھی کہ عمران احمد خان نیازی اتنا ندیدہ ہے, اتنا شدھ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز دیں تو وہ پکڑ کے شبڑ 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 کھانا شروع کر دیتے. اسے نہیں ہوتا. مطلب کہ اب آپ دیکھیے ایک تصویر ہے جس کے اندر عمران احمد خان نیازی نے سامنے ٹیبل جمائی ہوئی ہے اور ٹیبل پہ سب کچھ لگایا ہوا ہے اور جناب کھا رہا ہے, اور اس کے ادھر بیٹھا ہوا سلمان احمد بھوکے کتے کی طرح ایسے ہی دیکھ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن وہ اسے نہیں کہہ رہا یار تو بھی آجا شریک ہو جائے. ہمارے ہاں گھٹیا سے گھٹیا فیملی کا بیک گراؤنڈ ہو, غریب سے غریب طبقہ ہو, یار مانگنے والا جو باہر سڑک کے اوپر بیٹھا ہے, آپ کبھی اس کو کھانا کھانے دیکھیے, اس کو کھانا کھاتے دیکھیے, وہ ادھر ادھر دیکھے گا, اس کے ساتھ جو مانگنے والا بیٹھا ہوگا اسے کہے گا یار آجا میرے ساتھ شریک ہو جائے. یہ اس خطے کی فطرت کے اندر شامل, یہ ایثار کی نشانی. میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ جو کوڑا چنتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر ہمارے افغان بچے ہوتے ہیں اور زیادہ تر پختون بچے ہوتے ہیں, وہ کوڑا چنتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر ایثار کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو پاس کوئی جانور ہو تو اس کو ڈال دیتے ہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کو بوٹی والی بریانی ملی ہے اور وہ جناب ایسے سڑک کے کنارے بیٹھ کے کھا رہا ہے, تو پاس میں کتا آ گیا, اس نے بوٹی نکال کے اس کو دے دی. اس کو ہم ایثار کہتے ہیں. یہ ہماری زمین کے اندر سے چیز اگتی ہے. اگر کوئی اس زمین کی پیداوار ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی نازل ہوا ہو اور وہی لوگوں کو بتائے کہ میری ماں جو تھی وہ انڈیا سے مہاجر ہو کے آئی تھی, اور میں ماما پہلے یہ بھی تو دسنا کہ وہ اتنے مہاجر بن کے ہی گئی سی جلندر. ہیں آہو, وہ جلندر کتوں آئی سی, وہ ادھروں ہی گئی سی. آگے چلتے ہیں جی. اب جناب وہ صاحب جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ ان کو اللہ نے کبھی توفیق نہیں دی کہ وہ کوئی چیز کھانے لگے تو ادھر ادھر ویکھ کے کہیں وہ یار پیسے تو جہانگیر ترین وہ علیم خان تسی دیتے ہیں, یار تسی بھی کھا لو تہاڈا ہی یہ پیسہ نہیں, کھانے کے اوپر ہمارا حق ہے. اب آپ وہ دیکھیے تصویر ذرا, اور ساتھ میں دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نمک پارے ہیں اتنے سے لفافے کے اندر. وہ کسی نے اپنی بھائی کوئی نمک پارے بنا رہا ہونا ہے, انہیں کیا ہونا میرا میاں وہ میاں نواز شریف ہے, وہ میری دکان کے سامنے لنگڑ لگا ہے, وہ انہیں پکڑ کے جلدی دے نال نمک پارے ہی پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میاں صاحب ہے کھاؤ, ہائے ہائے ہے میاں دے نعرے بجن کے لاری سٹائل کھلا ڈھلا. میاں صاحب کو پکڑا دیے. اب میاں صاحب کو مریم بی بی نے وہ پیش کیے ہیں, اور وہ میاں صاحب جو ہیں اس کو ان کے منہ پہ نہیں کیا, انہوں نے پہلے بلال یاسین کو کہا ہے کہ وہ دے. اچھا مریم نے بھی پہلی دفعہ ابا کو دے کے پھر لفافہ واپس کھینچ لی, پھر انہوں نے دوبارہ ہاتھ کیا کہ پھر وہ
مطلب کہ تابع دار قسم کی بیٹی ہے, لاڈلی ہے, تو اس نے پھر دوبارہ لفافہ دوسری دفعہ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا. اور بائی دا وے اس وقت اس جگہ پہ 2 ہی لوگ موجود ہیں. میاں صاحب کی یہ روایت ہے کہ جب تک ان کے ارد گرد سارے لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے وہ نہیں لے لیتے جو بھی ہوگا, اس وقت تک وہ اپنی پلیٹ کے اندر سالن نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے. ایسے ایک بات ہی ایسے ہی لے گی, وہ ایسے تو نہیں میاں نواز شریف سے لوگ محبت کرتے, کیونکہ ہر کوئی اپنے لیول کے اوپر اس کو ایکویٹ کرتا ہے اپنے ساتھ. مجھے یاد ہے رفیق غوری مرحوم اور میں ایک دفعہ نکی آرکیڈ کے سامنے, یہ صادق پلازے کے ساتھ ہے, وہاں پہ کھڑے تھے, اور وہاں پہ ایک سینئر جیالے نے آ کے نا تنزن کہا, گل سننا آ رہی ہے چونکہ میں ایکسکلوسیو اس کا وٹنس ہوں, تو اس لیے ایک جیالے نے آ کے نا تو تنزن کہا گزرتے ہوئے, اے میاں نواز شریف دا ماما جے, ایسا کر کے طنزیہ انداز میں. اپنا غوری صاحب بات گرنے نہیں دیتے تھے. رفیق غوری صاحب نے کہا کسی دا ماما ہوئے تو وہ دکھاتا ہے نا, یعنی کسی کا ماموں ہوئی تو وہ دکھاتا ہے نا. اب وہ پلٹ کے ایسے زخمی شیر کی طرح پلٹا. میں نے کہا وہ اس کے بعد تھوڑی سی توتکار ہوئی, وہ پھر وہ چلا گیا. میں نے کہا غوری صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آئی, یہ اتنی تیزی سے کیوں پلٹا ہے, اسے تکلیف کیا ہوئی ہے؟ اس نے ایک فکرہ پھینکا ہے, نواز شریف دا ماما جی ویکھو تسی, تو آپ نے کہا کہ کسی کا کوئی ماموں ہوئی تو وہ دکھاتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ نصرت بھٹو صاحبہ کے بچے تو اپنے ماموں کا تعارف نہیں نہ کروا سکتے, اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو فکرہ مارنا ان سے سیکھا ہوا ہے. میں نے کہا تیرا بیڑا طرز ہے, اتنا لانگ, مطلب کئی نسلوں تک اڑا دیا آپ نے اس کو. ٹھیک ہے, کہتے اس لیے تو پلٹا نا وہ زخمی شیر کی طرح, تیری ایسی تیسی. اس نے کہا کہ آپ نے کیوں کہا. اچھا مامے ہونی پڑے کھلوتے نے, وہ اپنی دکان دی کوئی رینوویشن ہو رہی ہے, باہر سیمنٹ مکس کیتا جا رہا ہے, وہ کروا رہے ہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے اتنے لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں وہ نواز شریف صاحب کے ماموں تھے یا نہیں تھے, لیکن بہرحال یہ بات جو تھی, یہ بات میرا خیال ہے لیٹ 80s کی ہے, لیٹ 80s کی, ہاں مڈ 80s کی یا لیٹ 80s کی, مطلب 85 سے جو ہے وہ 88 کے بعد کی ہونی چاہیے, کیونکہ 88 کے بعد نواز شریف جیالوں کی جو ہے وہ چھیڑ بن گیا ہوا تھا. اور مطلب کہ اس وقت آپ کو جو یوتھیے نظر آتے ہیں یہ پچھلی نسل کے اندر جیالے ہوتے تھے, اور ان کے اندر ایک فیکٹر کامن ہے, اور وہ ہے نواز شریف سے نفرت. ٹھیک ہے, میں نے اپنے دوسرے ولاگ میں آپ کو عرض کیا ہے کہ ان پہ کس نے نظریاتی طور پہ کام کیا تھا, خاص طور پہ ان میں جو مذہب پسند طبقہ ہے اس پہ کس نے کام کیا تھا, وہ تو میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا دیا. اور یہ میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر ایک ہی چیز کامن ہے اس وقت. آپ دیکھیے کہ جو اس وقت لوگ ہیں وہ 2 گروپوں میں تقسیم ہیں, ایک نواز شریف لور, ایک نواز شریف ہیٹر. اینی ہاؤ, میاں صاحب نکلے جی آج ہیں, اور مطلب کہ وہ مونی روڈ سے گزرے, کل نکلے تھے وہ مریم بی بی کو ساتھ لے کے, تو وہ مریم کا سسرال تھا جہاں پہ جا کے انہوں نے جلسہ کیا تھا. آج جو وہ واک کیا ہے, ہاں شیر نے واک کی ہے, وہ ان کا اپنا ماضی کا سسرال تھا. سسرال تو سسرال ہی ہوتا ہے نا یار. میرا مطلب ہے کہ بندہ مطلب اس کے اندر ویسے ہی تھوڑی سی ترنگ آ جاتی ہے جب وہ سسرال جاتا ہے تو. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے اندر اس عمر میں آ جاتی ہے تو وہ تو میرا مطلب ہے کہ ہم سے بھی زیادہ جوان ہے نا. انہوں نے جو دل دلوایا تھا پچھلے دنوں, پچھلے 5-7 سال پہلے, 5-6 سال پہلے, تو 30 سال دل ہو گیا تھا نا میاں صاحب کا, 30 سال عمر ہو گئی تھی ان کے دل کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان تو وہ ہیں, تو وہ بہرحال گئے وہاں پہ. دیکھیے ہمارے کچھ لوگوں کا خیال تھا, اور نقل کفر نباشد, کہ اب تو لندن سے میاں نواز شریف کا تابوت ہی آئے گا. ٹھیک ہے, نقل کفر نباشد, استغفر اللہ, میرے منہ میں خاک. لیکن انہوں نے کہا, اور ببانگ دہل کہا, اور میڈیا میں بیٹھ کے کہا. ٹھیک ہے, آج کل ان کی اپنی سیاست کا تابوت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, اور ان کا تابوت ڈھونڈا جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے, اچھا
اس کے بعد کہا کہ جی واپس نہیں آئے گا. میاں نواز شریف واپس آیا. میں خواجہ آصف کی طرح نہیں کہہ رہا کہ آیا. میاں نواز شریف پاکستان واپس آیا. پھر کہا کہ آتے ہی ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیں گے اس کو. میاں نواز شریف کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, الٹا پروٹوکول لگ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ ضمانتیں جو ہیں اس کی کینسل ہوں گی, اس کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیا جائے گا. میاں نواز شریف صاحب کی نہ صرف کہ ضمانتیں کنفرم ہوئیں بلکہ وہ کیسز جو تھے وہ ہوا میں اڑ گئے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس نے تو پرائم منسٹر نہیں بننا, یہ تو کسی کو پرائم منسٹر بنائے گا. اگر پرائم منسٹر بنے گا تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کسی کو دینی پڑے گی, اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا تو پرائم منسٹر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کی تمام باتیں ایک ایک کر کے میاں نواز شریف نے غلط ثابت کی. آخری پروپیگنڈے کا جو تھرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ عوام میں تو نکلیں, لوگ تو جوتے پکڑ کے انتظار کر رہے ہیں, لوگوں میں تو جائیں نا ذرا, مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تقریباً 40-42 کے قریب تجزیہ نگاران ہر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اور پھر ان کے کلپ کاٹ کے پی ٹی آئی کی ٹیم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی تھی اس کو گھمانا, سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا, اپنے ڈالرز خرچ کر کے. وہ 40 سے 42 کے قریب لوگ ہیں, وہ روزانہ بیٹھ کے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اب پی ایم ایل این عوام کے اندر بھی تو جائے, عوام کے اندر جائے گی تو اس کو لگ پتہ جائے گا, تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. آج میاں عوام کو بھی چلا گیا جائے, اور عوام نے جس طرح والہانہ طریقے سے میاں نواز شریف کا استقبال کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اپنی گل پھر نوٹ کر لو, یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ گل کی ہے بھلا میاں 2/3 نہ لا رہے. ٹھیک ہے. آج ہمارا خیال تھا کہیں پہ تو میاں نواز شریف کے خلاف کوئی نعرہ لگے, وہ کہیں پہ تو کوئی اس کو وٹا مارے. ٹھیک ہے نا. وہ کہیں پہ تو میاں نواز شریف کے اوپر گرم پانی پھینکا جائے اوپر کھڑکی میں سے, وہ کہیں پہ تو میاں نواز شریف کو جو ہے وہ چوڑیاں پیش کی جائیں. ٹھیک ہے. لوگ دیوانہ وار ناچ رہے ہیں, لوگ استقبال کر رہے ہیں, لوگ پھول پھینک رہے ہیں, مطلب کہ لوگ نمک پارے پیش کر رہے ہیں, سموسے پکوڑے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں بہرحال میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. تو میاں آ گیا جی. پھر اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.